سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کی آخر کے ساتھ مماثلت بہت زیادہ رکھی ہے ریزمبلنس جیسے ابھی ہم کچھ سودا لینے جائیں بازار میں تو چاہے کتنا تھوڑا سودا آدمی لینے جائے اس سودا لینے کے لیے چیز خریدنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے کرنسی مال ایک چھوٹی سی گھولی ہوئی سویٹ بھی لینے جائیں گے تو اگر پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کو مفت نہیں دے گا لازم ہے کہ اس کے لیے ایک پیسہ ہونا چاہیے پیسہ دیں گے تو پھر آپ چیز خرید سکتے ہیں مال کی ضرورت ہے ایک دستور ہے اس دنیا کا جس کے لیے پھر ہم کماتے بھی ہیں محنت بھی کرتے ہیں مشقت بھی کرتے ہیں آخرت کے اندر جو اصول بنایا اللہ نے پاک اسی سے ملتا جلتا اصول ہے جس طرح یہاں مال دے کر چیز خریدتے ہیں تو جس کو اللہ کے حاضر ہوگا ہر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ایک چیز طلب کریں گے سب سے پہلے جیسے یہاں کرنسی تھی تو وہاں بھی درجات کو بلندی کے لیے جنت کی بلندی کے لیے دوزخ سے بچنے کے لیے جو چیز ہمیں دینی پڑے گی اللہ تعالیٰ کو وہ کیا ہے اعمال نہ ہی اس دنیا کے اندر کوئی بغیر مال کی کوئی چیز ہم خرید سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں بغیر مال کی کوئی چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں یا کوئی درجہ حاصل کر سکتے ہیں بات تو کلیئر ہے بالکل بولیں سبحان اللہ اب آگے چلیں مال ہی نہیں چاہیے صرف اس دنیا میں جانے کے لیے صرف مال ہی نہیں بلکہ مال کی بھی قسم ہے مال وہ جو رائج الوقت ہو اور کھرا ایسے ہی مطلب 1000 پاؤنڈ سے لے کے اور 1 پینی تک یہی اصول ہے 1 پینی میں آپ لے کے جائیں گے تو اس وقت مال ملے گا اس پینی کا کہ وہ اگر صحیح ہوگی اگر وہ کھوٹی ہوگی آپ کہیں یار ایک پینی تو نہ کھوٹی کیا کہتے نہیں یا آپ کی واپسی میں چینج میں ایک پینی آ رہی ہے اور وہ کھوٹی آ رہی ہے تو آپ ہنسیں گے ضرور کہ یار اس کس کا کام کیا پھینک دیں گے کہ مجھے نہیں چاہیے ایسے ہی ہے نا تو مال کے ساتھ یہ شرط ہے کہ بھئی وہ ضرور ہو وقت رائج ہو اس کو وقت قبول کرتا ہو اور اس کے پاس کوئی مہر لگی ہو کہ بالکل صحیح ہے فیک نہیں ہے بالکل تو پھر آپ 1000 کا نوٹ دے دیں 500 کا دے دیں جتنا دے دیں آپ اس سے مال
بالکل اسی طرح آخرت میں بھی ہوگا کہ خالی اعمال ہی نہیں چاہیے ہوں گے. بولے سبحان اللہ. خالی اعمال نہیں چاہیے، چاہے کتنی ہم بوری بھر رہے ہیں اعمالوں سے، بوری بھر کے آپ لے جائیں نوٹوں کی، ہو فیک سارے، اوکے یس ایک منٹ پولیس کو فون کر لو پھر بات کرتا ہوں. اللہ کے نزدیک بھی چاہے کتنی مال لے جائیں، ہم کسی قسم کے لے جائیں، رنگ برنگ مال لے جائیں، الحمدللہ. کوئی لوٹ مارے مالوں کی تو جو چاہے کریں الحمدللہ. اللہ نے بہتات رکھی ہیں مال کمانے کی کمی ہے بے انتہا. اتنی تو دنیا میں ہی نہیں ہم کما سکتے. یقین کریں سارے دن اور رات بھی ہم لگے رہے تو دنیا اتنی نہیں کما سکتے جتنی ہم 5 منٹ کے اندر اعمال کما سکتے ہیں. کیا شان ہے، کیا کریں. دیکھیں سوچیں ذرا، ساری زندگی صبح سے لے کے سور لگا لیں ہم، لیکن 5 منٹ کے اندر الحمدللہ جنت خرید سکتا ہے آدمی. یہاں کا نوٹ پھر بیکار کا بیکار. ہنسی آتی ہے، ہم کتنے بیوقوف سوچیں ذرا. تو اب وہاں بھی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہاں بھی اعمال لے، یہی جناب اعمال میرے جناب سامنے ہے. کہتا ہے چیک کرو ذرا، اس کی مہر ہے اس پر، اصل ہے یہ نقل ہے. یہاں کون سی مہر لگی تھی اس نوٹ پر یا پیسے پر؟ حکومت کی مہر تھی ٹھگ سے. جی وہاں کون سی مہر لگے گی؟ اب یہ مسئلہ ہے. نماز تو پڑھ رہے ہیں مہر لگی ہے، بولو سبحان اللہ. قرآن پڑھا وہ مہر لگی ہوئی ہے، ذکر کیا مہر لگی ہوئی ہے. اگر وہ مہر نہیں ہے تو یہ نماز بیکار، اور روزہ بیکار، رواج بیکار، عمل بیکار. اللہ تعالیٰ لے جاؤ بوری پھینکو اس کی مال کی، اس پکڑو جہنم میں لے جاؤ. یہ تو فیک پیسے دے رہا ہے مجھے، فیک کا مال دے رہا ہے، یہ میری کیا ہے؟ تو وہاں میں مہر چاہیے. اللہ تعالیٰ کے دکھاؤ یہ رائٹ ہے، تمہارا مال یہ غلط ہے. سبحان اللہ. تو یہاں کون سی مہر لگے گی؟ بھائی ظاہر ہے اگر یہاں تو کوئن کی مہر لگے گی، انڈیا میں تو پھر مودی کی مہر لگے گی، پاکستان میں کسی اور جو وہاں کا منسٹر ہوگا ڈالر پھر وہاں کی لگے گی. ایسے کر کے دیکھیں گے. ہاں ٹھیک ہے چلو. اللہ تعالیٰ نے بھی اس اعمال کے لیے مہر بنائی ہے. بولے سبحان اللہ. لگوانی ہے مہر یا نہیں؟ پکا وعدہ؟ آج ہی فیصلہ کرنا ہے. چلو پچھلے تو گئے لیکن اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ آج بھی اگر ہم مہر لگانا شروع کر دیں تو پچھلے بھی صحیح ہو جائیں گے. کیوں جی ہمیں پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پتا، آج بات سنیے. سبحان اللہ. اچھا آج سنی بالکل جی، ہمیں تو بالکل حقیقت بات ہے. اللہ خبیر بصیر بھی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. کہتا چلو تمہیں پتہ نہیں تھا کہ جو پچھلے ہیں اسے بھی ڈبل کر دو. سن کے بات تو مان لی اس نے. تو بہت ایسی چیز چلتی ہے. تو آج نیت کر لیں، پھر مہر ٹھکا لگائیں کہ بھئی جو نماز پڑھنے ہیں اس پہ مہر لگ جائے، ابھی ذکر کریں گے اس پہ مہر لگ جائے، اور آج کے بعد جو سب کام ہوں گے تو مہر لگتی چلی جائے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اب میں نے بتانی ہے آپ کو مہر، بتا دوں. اعمال کے لیے اللہ نے مہر لگائی ہے بڑی زبردست بھائی. تو مہر کون سی ہے؟ اخلاص کی. پھر بولیں سبحان، پھر بولیں. اس کو تھوڑا سا اور میں دل کرتا ذرا اور بتا دوں تھوڑی سی بات اس کے بارے میں، ہے نا. یہاں مہر لگتی ہے کس کی؟ جس کا ملک ہے. کس کا ملک ہے؟ کوئن کا. ٹھک کوئن کا مہر. انڈیا جو ہے کس کا ملک چل رہا ہے؟ مودی کا. ٹھک مودی کا مہر. امریکہ چل رہا ہے جو اس کی حکومت، ٹھک اس کی مہر. میرا رب کہتا ہے کہ کیونکہ میں ساری کائنات کا بادشاہ ہوں، اخلاص پہ جو مہر لگے گی، جو اس پر مہر لگی وہ کس کی مہر لگے گی؟ میری لگے گی. اور میری مہر کا نام کیا ہے؟ اخلاص. اللہ اخلاص کیا کہ میری مہر ہے. اخلاص کا مطلب ہے جو تم نے عمل کیا ہے میرے لیے کیا ہے. بولے سبحان اللہ. یہ ہے اخلاص. چل سکتی ہے آپ کسی اور کی مہر کا نہیں. اس مہر جو لگی اس پہ، اس عمل پہ مہر یہ لگے گی یہ اللہ کے لیے کی ہے. تو اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک عمل تم بہت سے لوگوں کے لیے کر سکتے ہو. یاد رکھو اس عمل میں ہزاروں چیزیں آ جائیں گی، تمہیں یہ یاد رکھنا کئی مہریں لگ جائیں گی. اس میں ایک نماز پڑھ رہے اس میں ریا کی مہر لگے گی، لوگوں کی مہر لگے گی، نخرے کی مہر لگے گی، جھوٹ کی مہر لگے گی، کئی مہریں لگتی چلی جائیں گی. خبردار یہ کام نہ کرنا، ایک مہر لگانا ایک عمل پر. اور مہر کون سی چاہیے؟ اپنے رب کی. اپنے رب کی.
جس عمل پہ یہ ہوگا مہر لگی اللہ تعالیٰ کی، یہ عمل میرا اللہ کے لیے، یہ نماز میری اللہ کے لیے، یہ صدقہ اللہ کے لیے، یہ میرا آنا اللہ کے لیے، یہ میرا بیٹھنا اللہ کے لیے، یہ ذکر میرا بزرگ بننے کے لیے نہیں بھائی، یہ ذکر میرا جو ہے کوئی ہوا میں اڑنے کے لیے نہیں بھائی، یہ میرا کوئی شہرت کے لیے نہیں بھائی، یہ کوئی مشہوری کے لیے نہیں، یہ ذکر جو میں کر رہا ہوں کس کے لیے؟ بولے سبحان اللہ۔ ساری چیز کس کی ہے؟ زمین کس کا ہے؟ آسمان کس کا ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ مہر بھی اس کی چاہیے۔ وہ ہمیں کس کی عبادت کرتے پھرتے ہیں؟ اب کیا پتہ ہے کہ آپ میں نے جو نماز پڑھی اللہ کی پڑھی اپنے کسی اور مقصد کے لیے پڑھی؟ کیا پتہ کہ میں جو کام کیا اللہ کے لیے کیا کسی اور کے لیے کیا؟ اب یہ بات سب سے بڑی، یہ راز وہاں کھلے گا۔ تو بزرگوں نے بڑا بہترین باتیں کی ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں ابھی مہر لگی ہوئی یا نہیں لگی، تو اس کے لیے ایک بات بتائیے بہت زبردست۔ آج سے وہ ہم عمل شروع کر دیں، الحمدللہ ہر عمل پہ مہر لگتی چلی جائے گی۔ اب احتیاط کیا کرنی ہے؟ بزرگان دین نے الحمدللہ نسخہ بیان کر رہا ہے جو آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ کیوں کہ یاد رکھو، جس عمل میں اخلاص بتایا جاتا ہے، حدیث کے مفہوم میں بات کر رہا ہوں، اخلاص جو ہے تمام دین کا جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے، کنجی ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ پورا ہمارا معاملہ جو بنے گا نا آخر میں کس کا ہے؟ اخلاص سے بنے، اتنا اہم چیز ہے یہ اخلاص۔ اور جب اخلاص آ گیا، ہائے ہائے، امام الانبیاء کیا مثال دے رہے ہیں، سبحان اللہ، اور عجیب تیزی سے دی مثال، حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، مفہوم بیان کرتا ہوں حدیث کا، سبحان اللہ۔ کہاں سے شروع کیا اللہ کے نبی نے؟ سبحان اللہ، دیکھیں فرمایا خبردار میرے صحابہ کو برا بڑا مت کہنا، نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ کو برا بڑا مت کہنا، تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ اب تعریف کس چیز کی جا رہی ہے؟ کیا کیا عمل کیا ہوں گے انہوں نے، کیا کیا عمل کیا ہوگا مجھے بتائیں صحابہ کا، کیونکہ انہوں نے ساری دنیا کے سامنے مثال بننا تھا، انہی سے عمل سے غوث بننے، اسی سے کتب بننے، اسی سے ابدال بننے، اسی سے ولی اللہ بننے، سب انہی کے عمل سے بنے گے۔ مثال رکھ دی 1 لاکھ ہمارے سامنے، تو کیا کیا عمل، کیسی کیسی باتیں، کیا کیا انہوں رنگ ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مثال اور ایک بات کی ان کے بارے میں کہ خبردار میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، یہ ایسے لوگ ہیں، اب تعریف ہو رہی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، کیا تعریف فرمائی ہے کہ اگر یہ میرے صحابہ میں سے کوئی بھی، ادنا تو ہے ہی کوئی نہیں، ایک دفعہ جس نے مجھے دیکھا، کوئی بھی ایک بھی چند منٹ کے لیے میرے پاس آیا اور مہر لگ گئی صحابہ بننے کی، اس کی شان یہ ہے کہ ایک مدھ آدھا سیر اگر غلہ اٹھا کے صدقہ کر دے تو اس کے مقابلے میں غیر صحابی احد کے پہاڑ کے برابر غلہ نہیں سونا لے آئے اور سونا خرچ کرے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تم ان کو برا بلا کہو گے؟ یہ شان بتائیے صحابہ کی، کیا شان بتائی، کیا چیز اس نے بتائی کہ ان کی شان یہ ہے کہ ان کی اخلاص اتنا اونچا ہے، بولو سبحان اللہ، مہر اتنی بڑی لگی ہوئی ان کے عمل کے اوپر کہ اگر یہ مٹھی سے اٹھا کے ایک غلہ، ان کے اندر اتنا اخلاص بلند ہے، مثال دے رہے ہیں، اور کسی چیز کی تعریف نہیں کی، کیونکہ یہ جو مہر جو ان پہ لگ چکی ہے، بڑی اچھی بات آ رہی ہے ذہن میں، سنیں ذرا توجہ چاہیے، کہ جو مہر لگ چکی ہے، جو اللہ نے خود لگائی ہے، اس کی مثال پہلے دیکھیں، ایک مٹھی لیں گے اور آپ کو آ جائیں، کتب آ جائیں، غوث آ جائیں، پوری دنیا کے آ جائیں، سونے خرچ کر لیں، پہاڑوں کے برابر خرچ کر لیں، اس ایک مٹھی کے غلے کے برابر نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس پہ جو مہر لگی ہے وہ کون سی ہے؟ رضی اللہ عنہ، کہ کہہ کے کہہ نہ کہ میں راضی ہو گیا ان سے، اس کا ہر عمل جو ہوگا ایک صحابی کا، چاہے کوئی صحابی ہو، آنکھ بند کر کے جو بھی عمل کرے گا، اللہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں آسمانوں سے کہ یہ اللہ کے لیے ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، مجھے بتائیں، یہ شان صحابہ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ عمل جو ہے صحابی، ان کا عمل رضی اللہ عنہ، جب اللہ راضی ہو گیا کہ ان کا عمل اتنا بلند ہے کہ ان کا عمل سارے کے سارے جو ہوتے تھے، سانس بھی ایک نکلتا تھا تو کس کی رضا میں نکلتا تھا؟ اللہ کی رضا میں، اللہ راضی ہو جائے۔ یار تم سانس کیوں لے رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کو راضی کر رہا ہوں، یا یہاں کیوں بیٹھو؟ اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔
یار یہ کرتا کیوں پہنا ہے؟ اللہ کو راضی کر رہا ہوں. سجدے کیوں کر رہے ہو؟ جی اللہ کو راضی کر رہا ہوں. ہر سانس میں ان کے ایک ایسی چیز نکلتی تو اللہ نے اعلان ہی کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، بس قصہ ختم. تو مہر کون سی چلے گی؟ اللہ کی رضا کی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ بھائی صحیح، ہم ہر چیز ہماری جو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اتنی بڑی چیز ہے. ایک جب انسان کا اخلاص بڑھتا ہے، اخلاص بڑھتا ہے تو پتہ کیا حال ہو جاتا ہے پھر انسان کا. یہ تو صحابی کی مثال دی نا. ہمارے ہاں میرے بھائیوں کوانٹٹی نہیں کوالٹی چلے گی. بولے سبحان اللہ. کتنا آسان ہو گیا دین کہ ساری رات نہیں کہا سجدے کرو، ساری رات نہیں کہا عبادتیں کرو، ساری رات کچھ نہیں. اللہ کہتا ہے ایک سجدہ میرے لیے کر دے، وہ بہت بڑا ہے. اللہ روزانہ کہتا ہے نہیں، زندگی میں ایک سجدہ تو ایسا لے آنا جو خالص میرے لیے کیا ہوگا، جنت کے دروازے کھول دوں گا. وہ کتنا نایاب ہے کہ ہم وہ بھی نہیں کر سکتے. اندازہ لگاؤ. میں یہ کیوں کروں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ جو میں آپ سے بات کروں گا پھر مجھے آپ بتانا وہ کرتے ہیں، آپ جو یہ کر رہے تھے پھر یقیناً وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے میں دعوے سے بات کرتا ہوں، جو بات کرتا ہوں کسی ثبوت کے تحت، ہنٹی پینٹی نہیں ماری. میں نے کہا نا پہلے اپنی بات کر رہا ہوں، میں نہیں عمل کر رہا. کیوں کہ وہ اگر میں چیز کر رہا ہوں کہ جس سے ظاہر ہو جائے کہ واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو پھر یقیناً ہے. لیکن سوچ لیں آپ وہ چیز ہم کرتے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں. ہم کہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، سارے عمل جائے نا بےکار، فیک ہو گئے نا سارے. بتائیں آج سے ہمیں ایک کام کرنا ہے دوستو کہ اگر اخلاص آ جائے گا تو قیمت کیا بنے گی آپ کے عمل کی؟ ایک تو جان چھوٹ گئی کوانٹٹی سے. بھائی مصروف آدمی ہے، کام کرنا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کون کہتا ہے ساری رات لگے رہو؟ کسی نے کہا آپ ساری رات سجدے کرتے رہو؟ کسی نے کہا؟ کوئی نہیں کہتا. اللہ تو یہ کہتا ہے بس تو عشاء کی نماز ہی پڑھ لے، لیکن پڑھ اخلاص سے لے، سو جا. کس نے کہا تم محنت کر؟ شوق تو آ، اگر محبت کا شوق تو آ جا، وہ اور معاملہ ہے. لیکن جنت تیری بن گئی اگر اخلاص کے ساتھ تو نے جنت. ایک 5 نمازیں پڑھ لی بہت الحمدللہ. باقی تیری محبت کا اور میری محبت کا تقاضا جو چاہے تو کر. میں تجھے کب روکتا ہوں؟ محبت میں کوئی رکتا تو نہیں نا بھائی. تیرا میرا عشق ہر آدمی کو لازمی تھوڑی ہے. جس پہ جتنا عشق ہوگا اتنی جاگے گا، اتنی تڑپے گا. ظاہر ہے ایک بات ہے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تڑپ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تڑپ رہا ہے. معشوق تو یہ کہے گا عاشق تو تڑپ نہیں ہے، تیرا کام اور کیا ہے؟ بولے سبحان اللہ. معشوق کا کام ہے کہ آرام سے بیٹھ دے، عاشق کا کام ہے. معشوق تو کہا میرے پہ کیا احسان ہے، اور تجھے عشق ہے تو تو نے یہی کام تو کرنا ہے ساری رات، اور کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تفاضل جنوب البدا جی کہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہے، یہی تو تیرا کام ہے، اور کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ. تو یہ تو تیرے میرے عشق کا معاملہ ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے، تو کس میں. لیکن ہاں جو میں نے کام تجھے بتایا اس میں تو اخلاص سے کر دے گا، وہ تیرے لیے بہت ہو جائے گا. کتنا ہو جائے گا؟ اتنا ہو جائے گا. اب امام الانبیاء پھر مثال دے رہے ہیں کہ پھر تیرا کام کتنا ہو جائے گا؟ کوانٹٹی ختم ہو جائے گی، کوالٹی تیری آ جائے گی. کیا؟ اٹھاؤ کھجور. اور کھجور کوئی چیز ہے میرے بھائی؟ وہ کھجور کی قیمت ہے کچھ بھی نہیں. ایک کھجور ہر آدمی اٹھا سکتا ہے. کہتے ہیں کھجور اٹھا اور لے، پھر موڑ لگانا اس پہ، اس کھجور پہ. کس چیز کی؟ کہ اللہ تیرے لیے. اخلاص. کیا کہنا ہے ہم نے؟ اللہ وہ اونچا، اللہ تیرے لیے. یہ کہہ دیا. کہتے ہاں یہ نیت ہوگی. اس کے بعد کیا کر؟ صدقہ کر. بولو سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی میری؟ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ پھر بولو سبحان اللہ. کے لیے کر صدقہ. کھجور صدقہ، اس میں کیا ہے؟ وزن ہی کچھ نہیں. کر صدقہ. مہر تو لگ گئی اس پہ، صدقہ کر دیا. امام نے فرماتے اب صدقہ تو نے کر دیا، کھجور کا لگ گئی اس پہ مہر. اب دیکھ تماشے. کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب اس کو بڑھاتا ہوں. سبحان اللہ. کہتا ہے اس کھجور کا صدقہ ایسا ہو جائے گا کہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا جب تو آئے گا انعام لینے کے لیے. ایک نماز کے لیے کھڑے ہو نفل کے لیے، اور آپ نے کیا کیا؟ اللہ آئے. اب بات سمجھیں کیا کہا؟ اللہ تیرے لیے. بس اتنا کہا. وہ تو 2 نفل تمہارا کیا بن گیا پوچھو ہی نا، اس کا حساب ہی کوئی نہیں. تو یہاں بزرگان دین فرماتے ہیں. ابھی ہم نے ذکر بھی کرنا ہے، بات ختم کرتا ہوں. اگر بات مجھے سمجھ گئے بہت قیمتی بات ہے، آج سے میں بھی عمل کروں گا. آج سے ہمیں کام کرنا ہے دوستو. یہ شیطان نفس دھوکے کی دنیا ہے، اور جیسے جیسے قیامت کے قریب یہ دنیا جا رہی ہے بے انتہا فتنے اتریں گے.
دھوکے آئیں گے، فراڈ آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں انتظام تمہارا کرتے ہی رہوں گا، بچانے کے انتظام کرتے ہی رہوں گا. کہیں نہ کہیں کسی اللہ والے کی مجلس سما دوں گا، انشاءاللہ وہاں سے پیغام پہنچتا ہی رہے گا. آج دجال جتنا بڑا دجال آنا ہے، میرا بھی قرآن چلتا ہی رہے گا، میرا نام بھی بڑھتا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مجلس یہی تو ثبوت دے رہی ہے. ایسے یہ مجالس جو ہے بھائی اس لیے تو ہیں. میں آپ جو بیٹھے ہیں، میں خاص طور پہ جو ہے آیا ہوں، میں تو اسی لیے آیا ہوں کہ بھائی کوئی بات اللہ نکالے نا اندر سے میرے، بولے سبحان اللہ، کوئی نکلے نا اندر سے خزانہ، تاکہ میرا بھی وقت کام بن جائے اور آپ کا بھی کام بن جائے. اور نکل گیا، بہت پیاری چیز نکلی ہے. اب ہم نے کیا کام کرنا ہے دوست؟ سن لینا غور سے بات، پچھلی ساری چیزیں ہم پڑھ لیں. بسنا دن کیا کہ کوئی شیطان، نفس، نفسی سب چلتا ہے، اس میں آدمی کے لیے بہت مشکل ہے بچنا، مصروفیات، یہ سب چیزیں. تو تم ایک کام کرنا شروع کر دو آج سے، یہ نہ بھولو. جی کیا؟ کہ جب بھی کوئی عمل کرنا شروع کرو. اب عمل یہ نہیں کہ صرف ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں یا روزے، نہیں. عمل کیا ہے؟ کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں آپ سمجھ جائیں اس پر مہر لگ جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ بولے سبحان اللہ. اندر آ رہے ہیں آپ، مسجد ہے، مسجد میں ایک تنکا پڑا ہے، آپ سمجھتے معمولی بات ہے یہ. وہ تنکا اٹھانے والی عورت تو اتنی اونچی ہو گئی تھی، اللہ کے نبی نے جا کے خود نماز پڑھی تھی قبر پہ. بولے سبحان اللہ. تو یہ تنکے کا بھی ایک عمل ایسا ہوگا کہ میں نے تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھا کے میں کہتا ہوں اللہ تیرے لیے، مہر لگوا دی نا، اخلاص کی مہر لگی ایک دم، تو پھر اس کا حساب نہ پوچھو تنکا کہاں لے کے جائے گا مجھے. تو کوئی بھی مومن کا ہر قدم نیکی ہے. ایک سنت بتاتا چلوں آپ کو ساتھ ساتھ نیکی کے چکر میں. کیا پیارے سنت. صحابی بیٹھے تھے، یہ ایک دم خیال آ گئے چلو یہ بھی سنت سن لیں، اس کو پکا کریں اس چیز کو بھی. تو اونٹ پہ تھے یا اونٹ پہ تھے، اور جبیر تھے، شاید نام اس کو یاد نہیں آ رہا، کوئی حدیث تو یاد میں آئے، کافی پہلے پڑھی تھی. تو جب پڑھی تو وہ اونٹ تھا، اس کی ٹھوکر لگی تو انہوں کو فکر رکھا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں ایسے نہیں، جب بھی کوئی چیز پہ ٹھوکر لگ جائے یا کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو رہی ہو، تو تجھے ایک کلمہ بتاتا ہوں وہ پڑھنا. بتا دوں آپ کو وہ کلمہ پڑھیں گے؟ ہمیشہ ہوتا ہے نا دروازہ کھولے نہیں کھلنا تو ہم کچھ نہ کچھ بکواس کرتے ہیں، بھائی کیا یار اوف فلاں ایسا، نیچے اتر رہے ہیں پاؤں میں تھوڑی دھکا لگ گیا، اوف یہ نہیں کرتا، اوف تو بہت فکر نکلا ہے نا، یہ کرتے ہیں. اللہ نا میرے پیارے صحابی یہ نہ کرنا، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، اور جو امام الانبیاء بتائیں گے وہ کہاں تک جائے گی؟ عرشوں تک. بولے سبحان اللہ. میرے آقا نے جو بات بتا دی بیچ میں نہیں رکتی، کہاں پہنچتی ہے؟ پھر بولیں کہاں تک؟ امام الانبیاء ہے، حبیب رب العالمین ہے. تو انہوں نے کہا میرے صحابی اور ان کے غلاموں جو آؤ گے تو یاد ہو ایک تم بھی کرو گا. وہ کیا کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آ جائے، ٹھوکر لگ جائے، ہاتھ میں کچھ چیز لگ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، تو تم نے ایک بات کہنی ہو، کیا؟ بسم اللہ. عجیب سنت ہے، دیکھیں یاد رکھنا یہ بہت بڑی سنت ہے. کیا کہنا ہے؟ پھر بولیں کیا کہنا ہے؟ کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہائے یہی تو ذکر ہے. کہا نہ کہتے یہ نہ کہنا. اچھا کہتے بہت بڑا خزانہ بتا رہا ہوں تجھے، وہ بھی سمجھے گا نہیں کہ ملتا کیا اس کے بعد. ٹھوکر لگے کس کا نام؟ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں. پتہ نہیں کیا راز ہے اس میں، کوئی تناسب تو نہیں مل رہا نا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس بات پہ کیا انعام دے دے. بسم اللہ. چلو یہ بات. اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو کہ جب بھی کوئی نیک عمل ہونا ہے پکا کر لو یہ تو، اور انشاءاللہ ایک ہفتے کریں بس، پکا بھولنا نہیں ہے. بھول جاؤ تھپڑ ہو بھائی کہ میں کس طرح بھول گیا، اس عمل میں نے یہ کام نہیں کیا. جس وقت بھی وہ عمل کر رہے ہیں بزرگان دن فرماتے ہیں تو اس وقت فوراً کہیں اللہ تیرے لیے پکا، بس منہ سے یہ نکلے اللہ تیرے لیے. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے فوراً کہتے اللہ یہ نماز تیرے لیے ہے. جو فعل بھی کرے دین کا دنیا کا، مستحب فعل ہو، واجب فعل ہو، سنت فعل ہو، فرض فعل ہو، نیکی کا جو بھی عمل اللہ کرا رہا ہے تو اس سے پہلے ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ. لگ گئی مہر قسم خدا کی. کیا بن گیا آدمی، کیا بن گیا یار، کتنی اونچی چیز. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی سن کے ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے.